لاہور بورڈ ٹرانسپورٹ سیکشن میں بد انتظامی کا راج، معاونین کو ڈرائیورز کی ڈیوٹی پر لگائے جانے کا انکشاف، بڑی گاڑیاں غیر تجربہ کار معاونین کے ہاتھ دے دی گئی، آئی ایس گاڑی میں پیٹرول کی جگہ پانی بھر دینے سے گاڑی خراب ہو گئی، بورڈ حکام نے انکوائری شروع کر دی۔ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن مستقل چیئرمین سے محروم، 3 ماہ سے اضافی چارج سے کام چلایا جا رہا ہے۔ ناظر خان نیازی کو ہٹا کر اضافی چارج ڈی جی اسکل ڈیولپمنٹ وسیمہ عمر کو دے دیا گیا۔ وسیمہ عمر کی بطور چیئرپرسن تعیناتی کے 3 ماہ بھی مکمل ہو گئے۔ مستقل چیئرمین نہ ہونے سے بورڈ کے معاملات متاثر۔ کرپٹ اور ناہر ڈی ایس پیز پر ریڈ لائن لگ گئی، انکوائری ہوگی، سرکل میں تعیناتی بھی نہیں ملے گی۔ پنجاب بھر سے 658 ڈی ایس پیز کی کارکردگی رپورٹ طلب، پرفارما بھجوا دیا گیا، کرپٹ افسران کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، ایک کیٹیگری کے ڈی ایس پیز کو سرکلز میں تعیناتی دی جائے گی۔ نشہ آور ادویات اور انجیکشن فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر ہدایت ڈرگ ٹیم کے چھاپے، نشہ آور اور ممنوع ادویات فروخت کرنے پر 5 میڈیکل سٹور سربمہر، سروسز گنگارام اور میو اسپتال کے سامنے متعدد فارمیسی سیل کر دی گئیں۔ موٹر وے بھیرا کے قریب گاڑی سے 4 لاشیں ملنے کا واقعہ، متاثرہ فیملی لاہور کے علاقے میکلور روڈ کی رہائشی تھی، کار ڈرائیور عمر قاسم بے ہوشی کی حالت میں سرگودا اسپتال منتقل، جاں بحق افراد میں 25 سالہ سمر، 55 سالہ رومیلا اور 30 سالہ مہر اور 6 سالہ اون علی شامل ہیں۔ شارٹ کٹ سے وائس چانسلر کی سیٹ تک پہنچنے کی کوشش، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز نوسر باز کے ہتھے چڑھ گئے، ملزم نے وائس چانسلر کے امیدوار پروفیسر سے لاکھوں بٹورے، ملزم نے خود کو حساس ادارے کا آفیسر بتا کر رابطے کیے، پی سی کی تعیناتی کے لیے رپورٹ کلیئر کرنے کا جھانسا دیا، ملزم گرفتار۔ پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیس میں اہم پیش رفت، پی ٹی آئی صدر لاہور شیخ امتیاز کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزم کو 2 سپتمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ ادھر خالد گجر کو عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، ایم پی اے حافظ فرت عباس نے 2 مقدمات میں مچل کے جمع کرا دیے۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت، ہوم سیکرٹری سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی، متفرق درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ ایکشن ایکٹ میں دوسری ترامیم کے خلاف سماعت، لاہور ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس، 30 اگست کو جواب طلب، جسٹس شکیل احمد نے فریقین کے وکلاء سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا دائرہ اختیار ہائی کورٹ میں چیلنج، ایس سی سی پی کے وکلاء کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر مخالفت، جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو چکوال ٹیکسٹائل کے شیئرز منتقل نہ کرنے کا آرڈر معطل کر دیا، چیئرمین سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس جواب طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن وزیر اقتصادی تعاون مسز سوینجا شولز کی ملاقات، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا، موسمیاتی تبدیلی اور تحفظ ماحولیات سے متعلق امور پر گفتگو، تجارت اور سرمایہ کاری میں 2 طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں بلدیاتی نظام کا ڈھانچہ کیسا ہوگا، لاہور میں کتنی یونین کونسلز اور ٹاؤنز یا زونز ہوں گے، پنجاب حکومت اور نون لیگ کے بلدیاتی ایکٹ پر اختلافات، لاہور میں 10 ٹاؤنز بنانے ہیں یا 6، اتفاق نہ ہو سکا، حمزہ شہباز کی زیر صدارت میٹنگ میں تنظیمی ڈھانچے پر مشاورت، وارڈ سسٹم کو ختم کرنے، یونین کونسلز کی تعداد 300 رکھنے کی تجاویز، ایک اور نشست بلانے پر اتفاق۔ پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد، وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات کے بعد اہم پیش رفت، دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس 25 اگست کو گورنر ہاؤس میں طلب، وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا، پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی زیر غور آئیں گے، باقی نکات پر بھی عمل درآمد کے لیے ٹائم فریم طے ہوگا۔
وزیر صحت عمران نذیر کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ ریفارمز روڈ میپ کا اجلاس، حفاظتی ٹیکہ جات مہم، پرائمری ہیلتھ فیسلٹیز، فیملی پلاننگ کا جائزہ۔ عمران نذیر نے کہا کہ بنیادی مراکز صحت میں 590 ڈاکٹرز کی جوائننگ مکمل ہو گئی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی سربراہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن جاوید اکرم سے ملاقات۔ سیکریٹری صحت عظمت محمود خان، ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر وسیم موجود۔ ملاقات میں میکینیکل آڈٹ اور گائیڈ لائنز کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اہم اجلاس، چیئرپرسن پنجاب خواتین پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کی خصوصی شرکت۔ رمیش سنگھ اروڑا نے کہا مذہبی اقلیتوں میں احساس محرومی کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہینا پرویز بٹ بولی کہ اقلیتی خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ لیبر کا مزدوروں کو حادثات سے بچاؤ کی حکمت عملی پر اسٹریٹجک ڈائیلاگ، وزیر لیب فیصلہ ایوب کھوکھر خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ جرمنی کے 40 رکنی وفد کی بھی اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت۔ صوبائی وزیر بولے کہ وزیر اعلیٰ مزدوروں کی حفاظت کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی استقبالیہ تقریب، قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس۔ ملک محمد احمد نے کہا کہ داتا علی حجویری کا پیغام رواداری اور برداشت کا فروغ ہے۔ میرے لیے اس مینار کے نیچے آنا باعث فخر ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر مہمانوں میں سوینئر بھی تقسیم کیے گئے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس کل سے شروع ہوگا۔ محکمہ اوقاف نے 3 روزہ تقریبات کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی سے ہوگا۔ کل سے کچہری بھاٹی چوک پیر مکی سے داتا دربار تک ٹریفک بند، زائرین کی گاڑیوں کے لیے 7 پارکنگ سٹینڈز مختص، ٹریفک ایڈوائزری پلان بھی جاری۔ چہلم امام حسین علیہ السلام پر 72 مجالس اور 34 جلوس برآمد ہوں گے۔ مرکزی جلوس کے 11 انٹری پوائنٹس پر 6 ایلیٹ کی ٹیمیں معمور ہوں گی۔ سی سی پی او لاہور کو سیکیورٹی امور سے متعلق بریفنگ، چہلم اور عرس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ عرس پر 3800 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ لاہور کی ڈینگی سرگرمیاں تیز، ڈی سی لاہور کا UC 10 بادامی باغ میں ٹیموں کے کام کا معائنہ، لاڈوا اور ڈینگی کیس رسپانس کے بارے میں پوچھ گچھ، ایریا انچارج اور سپروائزر کو مائکرو پلان کے مطابق کام کرنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر کے بھی ہنگامی دورے، ڈی سی لاہور موسیٰ رضا کا سبزی اور فروٹ منڈی بادامی باغ کا بھی دورہ۔ اور شیخ زید میڈیکل کمپلیکس میں ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں تقریب، ڈین پروفیسر مونا، ڈاکٹر صوبیہ خان، ڈاکٹر صفا احسان موجود۔ سیمینار میں ڈاکٹرز میڈیکل کالج کے طلباء سمیت نرسز کی بھی شرکت۔ پروفیسر مونا نے کہا کہ ماں کا دودھ اللہ کا تحفہ ہے، بچوں کو محروم نہ رکھیں۔